مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں کسی ایک میدان میں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا جائے اور ان کے مخالف ان سے کئی گنا زیادہ فوج میدان میں اتاری جائے۔ چنانچہ اس نے نئی اور بہت بڑی فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں نے جب حمص پر قبضہ کیا، اس وقت تک اس کی نئی فوج کی نفری 1.5 لاکھ ہو چکی تھی۔ انطاکیہ سے 40 میل دور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ اس کے 2 روز بعد جب انہوں نے رومیوں کا قافلہ پکڑا تھا، مسلمان مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار پڑاؤ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اتنی دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ رومیوں کا فوجی سوار ہے یا کوئی مسافر ہے۔ پڑاؤ سے کچھ دور اس نے گھوڑا موڑ لیا اور پڑاؤ کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا لباس مسلمانوں جیسا نہیں تھا۔ پکڑ لاؤ اسے، کسی کماندار نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ سوار ابھی گھوڑوں پر زینے ڈال رہے تھے کہ اس اجنبی سوار نے گھوڑا پڑاؤ کی طرف موڑ دیا۔ اللہ اکبر! اس نے نعرہ لگایا اور قریب آ کر اس نے بڑی بلند آواز میں کہا، میں اپنے پرچم کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابن اہدی، کسی نے کہا، اور چند ایک مجاہدین اس کی طرف دوڑے۔ ایک نے کہا، خدا کی قسم، ہم اب بھی تجھے رومی فوج سمجھ رہے ہیں۔ کیا یہ لباس اس رومی کا ہے جسے تو نے قتل کیا ہوگا؟ ایک نے پوچھا۔ ابن اہدی کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ جاسوس ہے اور انطاکیہ سے آیا ہے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ ان 3-4 جاسوسوں میں سے ایک تھا جو 1.5-2 مہینوں سے انطاکیہ گئے ہوئے تھے۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن اہدی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے گلے لگا کر کہا۔ ہم انطاکیہ کی خبر کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ابن اہدی نے خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھی اسے گلے لگایا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ سیاہ کالی گھٹا ہے جو انطاکیہ کے افق سے اٹھ رہی ہے۔ ابن اہدی نے عربوں کے مخصوص شاعرانہ انداز میں کہا، اس گھٹا سے جو مینا برسے گا وہ زمین پر سیلاب بن کر چٹانوں کو بھی بہا لے جائے گا۔ امین الامت اور ابن ولید، اللہ نے تمہیں اشارہ دیا ہے کہ آگے نہ جانا۔ ہمیں یہ اشارہ دشمن کے قافلے نے دیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ رومیوں کا فوجی قافلہ ہے جسے ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اسے اللہ کا بھیجا ہوا قافلہ سمجھ امین الامت۔ ابن اہدی نے کہا، اب پوری بات مجھ سے سن۔ انطاکیہ کے اندر اور باہر لشکر کے سپاہیوں اور گھوڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ انطاکیہ کے گرد و نواح میں دور دور تک خیموں کا جنگل ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہرقل نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ کیا تیری خبر مصدقہ ہو سکتی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ میں ہرقل کی فوج کے ایک ٹولے کا کماندار ہوں ابو سلیمان، ابن اہدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رومیوں کی اس وقت یہ حالت ہے کہ جو کوئی انطاکیہ کے دروازے پر جا کر کہے کہ میں فوج میں بھرتی ہونے آیا ہوں تو اس کے لیے شہر کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن اہدی جس طرح انطاکیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اس کی اس نے تفصیلات بتائیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیسائی عرب بن کر انطاکیہ گیا تھا۔ انہیں اسی وقت فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اس روز گھوڑے دوڑ کے میدان میں شہ سواری، تیغ زنی اور دوڑتے گھوڑے سے تیر نشانے پر چلانے کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ان میں ہر کوئی شامل ہو سکتا تھا۔ ابن اہدی اپنی فوج کا مشہور شہ سوار تھا اور بڑا ہی خوبصورت جوان تھا۔ وہ مقابلے میں اس طرح شریک ہوا کہ میدان میں جا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا اور تلوار نکال کر تیغ زن سواروں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک سوار اس کے مقابلے میں اترا، وہ رومی تھا۔ اگر تجھے اپنے بازوں اور اپنے گھوڑوں پر پورا بھروسہ ہے تو میرے مقابلے میں آ اے اجنبی سوار۔ ابن اہدی نے اس سے کہا، میری تلوار تیرے خون کی پیاسی تو نہیں، لیکن اس کے سامنے تیری تلوار آئے گی تو تیری تلوار کے مقابلے میں میری برچھی آئے گی، اے بدقسمت اجنبی۔ دوسرے سوار نے کہا، اگر تجھے زندگی عزیز نہیں تو آ جا۔ ابن اہدی نے گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑایا اور اسے للکارا۔ رومی سوار گھوڑے کو کچھ دور لے گیا اور گھوڑا موڑ کر اینٹ لگائی۔ اس نے برچھی نیزہ بازی کے انداز سے آگے کر لی تھی۔ ابن اہدی اس کی طرف منہ کر کے کھڑا رہا۔ رومی کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ جب اس کی برچھی کی انی ابن اہدی کے سینے سے تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی تو وہ اس قدر پھرتی سے گھوڑے کی دوسری طرف جھک گیا جیسے وہ گھوڑے پر تھا ہی نہیں۔ رومی کی برچھی ہوا کو کاٹتی آگے نکل گئی۔ ابن اہدی گھوڑے پر سیدھا ہوا اور اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ اس کا گھوڑا دوڑا اور فوراً ہی مڑ کر رومی کے پیچھے چلا گیا۔ رومی اپنا گھوڑا موڑ رہا تھا کہ ابن اہدی اس تک جا پہنچا اور تلوار سے اس کی برچھی توڑ دی۔ رومی نے گھوڑا موڑ کر تلوار نکال لی لیکن وہ ابن اہدی پر صرف ایک وار کر سکا جو ابن اہدی نے بچا لیا اور فوراً ہی اس مسلمان شہ سوار کی تلوار رومی سوار کے پہلو میں اتر گئی۔ وہ اس پہلو کی طرف لڑک گیا۔
اسے گرتا دیکھ کر ایک رومی سوار ابن اہدی کے مقابلے میں آیا۔ وہ آتا نظر آیا اور تماشائیوں نے اسے گھوڑے سے گرتے دیکھا۔ ایک اور سوار میدان میں آیا۔ رک جاؤ، ہرقل کی گرجدار آواز سنائی دی۔ ادھر آ شہ سوار۔ ابن اہدی نے گھوڑا ہرقل کے سامنے جا روکا۔ ہرقل اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ مقابلے ہیں، لڑائی نہیں؟ ہرقل نے کہا، تم ان دونوں کو زخمی کر سکتے تھے، جان سے نہیں مارنا تھا۔ پھر بھی ہم تمہاری قدر کرتے ہیں۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ مت پوچھ شہنشاہ کہاں سے آیا ہوں۔ ابن اہدی نے کہا، یہ میرے دشمن نہیں تھے، لیکن میرے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے اور جب کوئی مجھے مقابلے کے لیے للکارتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ میں جب اسے قتل کر چکا ہوتا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں۔ میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہتا۔ میں عیسائی عرب ہوں شہنشاہ، بہت دور سے آیا ہوں۔ کیا تیرے دل میں مسلمانوں کی اتنی دشمنی ہے کہ تو اندھا ہو جاتا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ اس سے بھی زیادہ جتنی شہنشاہ سمجھے گے۔ ابن اہدی نے کہا کہ شہنشاہ مجھے آگے نہیں بھیجیں گے، میں مسلمانوں سے لڑنے آیا ہوں، ہم تجھے آگے بھیجیں گے۔ ہرقل نے کہا، تو نے 2 شیروں کو مارا ہے اور تو معمولی سے خاندان کا فرد نہیں لگتا، امین الامت۔ ابن اہدی نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، میرا خیال تھا کہ وہ مجھے سپاہی کی حیثیت سے فوج میں رکھ لیں گے، لیکن انہوں نے مجھے 100 سپاہیوں کا کماندار بنا دیا۔ اس طرح میری رسائی سالاروں تک ہوئی۔ میرے دوسرے ساتھی بھی کسی نہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے انہیں قیمتی خبریں مل سکتی ہیں۔ ہم سب عیسائی عرب بنے رہے اور آپس میں ملتے رہے۔ کچھ باتیں مجھے انہوں نے بتائی ہیں، باقی حالات میں نے خود دیکھے ہیں۔ حمص پر اپنے دستوں کی اطلاع انطاکیہ پہنچی تو میرے ساتھی مجھے ملے۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم حمص میں زیادہ دن نہیں رکو گے اور انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کرو گے۔ ہم تمہیں حمص میں ہی روکنا چاہتے تھے، تمہیں آگے کے خطرے سے خبردار کرنا ضروری تھا۔ انطاکیہ کے ارد گرد کے علاقے میں اپنے لشکر کی تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابن اہدی نے آگے کے جو حالات بتائے وہ اس طرح تھے کہ ہرقل نے بہت بڑی فوج تیار کرنے کی مہم ایسے طریقے سے چلائی تھی کہ عیسائیوں کے تمام قبیلے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے گھوڑوں، اونٹوں اور ہتھیاروں کے ساتھ انطاکیہ میں جمع ہو گئے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان قبیلوں کے علاوہ یورپی ملکوں کے لوگ بھی آ گئے تھے۔ روم، یونان، آرمینیا کے رہنے والے بھی بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ ان سب کو اس فوج کے ساتھ ملا کر جو پہلے موجود تھی، ہرقل کی فوج کی تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے لشکر کو 30 ہزار کے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ہر حصے کا جو سالار مقرر کیا گیا تھا وہ تجربہ کار اور منتخب تھا۔ ان 5 سالاروں میں سے ایک کا نام مہان تھا، جو آرمینیا کا بادشاہ اور اپنے وقتوں کا مانا ہوا سپہ سالار تھا۔ دوسرا غسان کا حکمران جبلہ بن الحیم تھا، جو اپنی فوج ساتھ لایا تھا اور اسی کا وہ سالار تھا۔ تیسرا روس کا شہنشاہ کناتیر تھا، چوتھے کا نام گرگری اور 5ویں کا دیرچان تھا۔ یہ سب عیسائی تھے اور انہوں نے اسے سلیب اور حلال کی جنگ بنا دیا تھا۔ 1.5 لاکھ کے اس لشکر کا سالار اعلیٰ مہان تھا۔ ہرقل نے اس لشکر کو اپنے بہتر ہتھیاروں سے مسلح کر دیا اور جب یہ تیار ہو کر 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ہرقل نے اتنے بڑے لشکر کو اکٹھا کیا۔ سلیب کے پاسبانوں، ہرقل نے بلند جگہ کھڑے ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا، تم جس جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہو یہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں لڑی جائے گی، یہ تمہارے مذہب اور تمہاری عزت کی جنگ ہے۔ ایک نیا مذہب ہمارے مذہب کے خلاف اٹھا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ اس مذہب کو، جو دراصل کوئی مذہب نہیں، ختم کرتے۔ مسلمانوں کی فوج 40,000 سے زیادہ نہیں، تم ان کی ہڈیاں بھی پیس ڈالو گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری فوج میں مسلمانوں کی دہشت پھیل گئی ہے۔ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں۔ مسلمانوں نے جہاں بھی ہماری فوج پر حملہ کیا ہے چوروں کی طرح کیا ہے اور وہاں ہماری نفری توڑی تھی۔ وہ کوئی جن بھوت نہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ وہ لٹیرے ہیں جو تمہارے گھروں میں گھس آئے ہیں، لیکن وہ صرف تمہارا مال و اموال نہیں لوٹتے، وہ تمہارا مذہب اور تمہاری عزت لوٹنے آئے ہیں۔ مورخ واقدی بلازری اور ہنری سمتھ لکھتے ہیں کہ ہرقل نے پہلے ہی ان لوگوں کو بھڑکا کر اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، اب انہیں اور زیادہ بھڑکا دیا۔ ابن اہدی نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ہرقل نے دوسرا اجتماع سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کا کیا۔ پہلے انہیں بھی بھڑکایا، پھر انہیں احکام دیے اور ہدایات دیں اور ان کے مطابق ہر سالار کی پیش قدمی اور اس کے ہدف کا تعین کیا گیا تھا۔ ایک دہشت ناک منصوبہ تھا جو اتنے بڑے لشکر سے آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ ہدف حمص تھا اور دوسرا دمشق۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تمام تر فوج کو، جس کی نفری تقریباً 40,000 تھی، گھیرے میں لے کر ختم کرنا تھا۔
ہرکل نے گھیرا ڈالنے کا بڑا اچھا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس کے سالار قناطیر کو اپنے 30,000 لشکر کے ساتھ انطاکیہ سے سمندر کے ساتھ ساتھ بیروت تک پہنچنا اور وہاں سے دمشق کی طرف مڑ جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ مسلمان آگے سے پسپا ہو کر دمشق کی طرف آئیں تو قناطیر کا لشکر ان پر حملہ کر دے۔ جبلہ بن الہیم نے حمص کی طرف جا کر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حمص پر حملہ کرنے والے لشکر میں صرف عرب عیسائی تھے جن کی تعداد 30,000 تھی۔ ہرقل نے کہا تھا کہ وہ عربوں کے خلاف عربوں کو لڑانا چاہتا ہے، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ یہ ہرقل کے تاریخی الفاظ تھے۔ حمص کے علاقے میں ہرقل کے ایک اور سالار دیرجان نے بھی جانا تھا۔ اس نے جبلہ سے الٹی سمت سے پیش قدمی کرنی تھی تاکہ مسلمان کسی طرف سے بھی نکل نہ سکیں۔ سالار گرگری کو ایک اور سمت سے حمص کے علاقے میں پہنچنا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا۔ اس طرح صرف حمص اور گرد و نواح کے علاقے میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والی رومی فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مہان جو سالار اعلیٰ تھا اسے اپنے 30,000 کا لشکر کہیں قریب رکھنا تھا تاکہ جہاں کہیں بھی اس کی ضرورت پڑے وہ پہنچے۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن اہدی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہرقل کا تمام تر منصوبہ سن کر کہا، خدا کی قسم تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے۔ اگر تو یہ خبریں لے کر نہ آتا تو خود سوچ کہ ہمارا انجام کیا ہوتا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ جو میدان جنگ میں دشمن کے اعصاب پر چھا جایا کرتے تھے چپ چاپ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے کہ ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، امین الامت؟ خالد رضی اللہ عنہ نے آہ بھر کر کہا، پیچھے ہٹنا ایک ضرورت ہے لیکن پیچھے ہٹنا میری فطرت نہیں۔ خدا کی قسم ابو سلیمان، جو تو سوچ سکتا ہے وہ شاید میں نہ سوچ سکوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وقت اپنی ذات کو نہ دیکھ، اپنے ساتھیوں کو اور ان کے انجام کو دیکھ اور بتا ہم کیا کریں۔ ہاں ابن عبداللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دوسرے نام سے پکارتے ہوئے کہا، میں اس حقیقت کو دیکھ کر بات کروں گا جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ طوفان جو آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن ہمیں اس اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کے نام پر ہم یہاں تک اپنا اور اپنے دشمن کا خون بہاتے پہنچے ہیں۔ ہماری جانیں اسی کی امانت ہیں۔ پہلا کام یہ کر کہ اپنے تمام سالاروں کو جہاں جہاں ہیں وہیں دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کر لے، اور ان جگہوں کا کیا بنے گا جو ہمارے قبضے میں ہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، امین الامت؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو یقیناً دشمن کے ارادے کو سمجھتا ہے۔ وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے آ رہا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو نے ابن اہدی سے سن لیا ہے کہ ہرقل نے ہماری پسپائی کے راستے روکنے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ابن عبداللہ، ہرقل ہمارے دستوں کو وہیں گھیرے میں لینا چاہتا ہے جہاں جہاں وہ ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں پہلے ہی سے اس کے منصوبوں کا علم ہو گیا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری شکست منظور نہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے امین الامت۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن اللہ ان کی مدد نہیں کیا کرتا جو اپنے آپ کو دشمن اور حالات کے رحم و کرم پر پھینک دیتے ہیں۔ ہرقل ہمیں بکھرا ہوا رکھنا چاہتا ہے۔ تمام سالاروں کو وہ تمام جگہیں چھوڑنی پڑیں گی جو ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تو یہ سب جگہیں ہماری ہوں گی۔